جنت کی طرف جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں زیادہ. سوال یہ ہے اللہ کو ماننا چاہیے تھا لیکن لوگ جو ہے نا کسی اور طرف جا رہے ہیں. اللہ کے بیچ میں سے محبت چاہیے تھی لیکن لوگ کسی اور طرف چلے گئے. اب یہ لوگوں کے اندر جو سوال آیا اس کی وجوہات تو بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ وجوہات دیکھنا چاہتے ہو تو پھر گنتی کی وجوہات آپ دیکھ لو، ان کو نوٹ کر لیا جائے کہ یہ ہم کہاں سے مطلب گمراہ ہوئے. آج سے مراد ہے کچھ لوگ ابھی تھوڑے سے توقع کر لو کہ اس سوال کو یاد رکھنا ہم بحثیت مجموعی ہم کبھی ہم نہیں بنے. آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ لوگ اتر پہ جا رہے ہیں تو آگے پھر بیان ہم کے بارے میں شروع کر دیا جائے نا. یہ اس وقت ہم کے بارے میں بات ہوتی ہے آواز میں جائے، یعنی کہ ہم اس وقت کہیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے یا ہم ایک طرف کو چل پڑے ہیں اور جس طرح ہم سارے ہم وزن ہوں. ہم کیونکہ ہم وزن نہیں ہیں لہذا کچھ لوگ گمراہ ہو گئے کچھ لوگ نہیں. آپ ایک آدمی جو گمراہوں کے بارے غور کر رہا ہے پہلے یہ دیکھے کہ میں راہ راست پر ہوں کہ نہیں. پہلی وجہ جو ہے لوگوں کی گمراہیوں کو اس وقت نوٹ کرنا جب اپنی راہ روی پہ پورا بھروسہ نہ سمت صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو. یہ وجہ ہے ہمارے زوال پذیری کی. ایک کون سی وجہ بتائی پہلی کہ جب اپنے صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں وقت لگایا جائے. ایک بات. دوسرا، اسلام کا دین بہت آسان تھا کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ کو ماننا، صاف مان لو خالق ہے مالک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول مان لو. آپ ہیں اپنی حصے سے ہیں اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دل پر وحی کی شکل میں جبریل امین کی طرف سے لائی ہوئی نازل ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلام آپ کی زبان میں دو چیزیں نکلی ہیں زندگی میں، یا حدیث یا قرآن. یہ اگر آپ نے ورڈ کر دیا تقسیم کر دیا کہ یہ حدیث ہے یہ باقی قرآن ہے. جو قرآن ہے اس کو آپ حدیث کے علاوہ فرمان ہے نا قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جو فرمان ہے حدیث کہیں گے. پر یہ آپ ہی کا فیصلہ کیجیے قرآن ہے کہ باقی حدیث، اور یہ وہ بھی اتنے بزرگ کو آپ محترم ہے پر یہ اس کو مان لیا جائے کہ یہ قرآن اور اسلام مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم مکمل آپ کے زمانے ہی ہے. اب اگر تو بات وہیں تک رہ جاتی تو پھر تو کوئی گمراہ ہونے کا امکان نہیں تھا نا. کہ یہ ماننا ہے اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ماننا ہے؟ اللہ کو مانو. کوئی یاد ہے جو کہنے میں نہیں مانتا مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو آپ کی پیغمبر مانتے. یہ کتاب اللہ کی ہے ماننا ہی ہے نا. عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں تو پنجابی میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے پر ماننا ہے قرآن پاک کو آپ مان دو. اور کون سی چیز ہے جو اسلام کی ضروری اور ملا تو آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے. جو مسجد میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی پڑھ کے جاتا ہے. نماز ساری پڑھتے رہے. حج جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی پر فرض ہے. یہ فرض رضی ادا ہو گیا غریبی نے ادا کر دیا. اور 100 میں سے 20 نمبر غریبی کیے. حاجی کے نمبر مل گیا نا آپ کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے یتیم کا مال تھا اس کو جانا نہیں چاہیے تھا حج پر. وہ بھی غلطی کر گیا. جائز طرح تھا جائز مقام پر چلا گیا. گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اب کر لو جو آپ نہیں کرنا ہے. میں ناجائز طرح کروا کے آیا ہوں لیکن یہ بغاوت ہے آپ ایسا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو حج غریب آدمی کا حج تو ہو گیا. زکوٰۃ گورنمنٹ کاٹ لی یہ بھی نمبر آپ کو مل گئے. کلمہ پڑھنے سے آپ کے نمبر رہتے 3 سوال آپ کے پورے ہو گئے. 5 میں سے 3 60 اور باقی کا سارا جو ہے نا شانتی ہے خیر خیریت ہے. اسلام سے گمراہ نہیں ہوتا انسان.
اب فرق کہاں سے شروع ہوا؟ اب آیا فقہ شریف. اب یہ آئٹم نمبر 1، وجوہات نمبر 1. یہ وجوہات نمبر 1 ہے اور وجوہات نمبر 1 ہے، اور وجہ نمبر آخری ہے کہ جب آپ اسلام میں اور فقہ کو شامل کیا، کتابوں کو شامل کیا، اور فقہاء جو ہے متفق نہیں ہیں کسی بات پر، کسی ایک چھوٹی سی بات پر بھی، تو پھر آپ کے لیے امکان آ گیا، آپ کے لیے ادھر ادھر ہونے کا امکان آ گیا، اور پھر آپ کے واقعات اور تفصیل ہے اور شروع ہو گئی. اور درمیان کے واقعات کسی طریقے سے نکال دو تاریخ کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو اسلام پہ ہوا، علم کی شکل میں، عمل کی شکل، کیا کہا؟ علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، تحقیق کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، سب کچھ ہوا. اسلام محفوظ ہو گیا، آپ بھی محفوظ ہو گئے. اللہ سچا. یہ بات بھی ذکر ہوا تھا، شکر کا چلا جائے گا. ان سے کسی پیچھے اسلام کیا ہے؟ جاگرت وظیفہ اسلام کا. ان کا کیا وظیفہ؟ کہتا اللہ محمد 4000 حاجی کتب فرید. اور خواجہ صاحب اور کتب صاحب کے پیر اور فرید میں آپ. اگر اللہ محمد 4000 یاد رکھ لینا، مجھے 4 آپ بتائیے، یہ اسلام ہے. اللہ کو مانا، محمد کو مانا، 4000 کو مانا، باقی فرید تک بات ختم ہوگی. یہ مطلب ایک بات سمجھا دی. اچھا، اب آپ درمیان میں جتنا فقہ ہے اس کو نکال دو، تاریخ کو نکال دو، معتزلہ کو نکال دو. اچھا، یہ سارے کا سارا واقعہ جو ریکارڈڈ تاریخ ہے، اس کو نکالنے کے بعد قرآن یا تو موجود نہ ہو ہے، یا تو اللہ موجود نہ ہو ہے، یا تو یوں نہ ہو ہے. تو جب ہر چیز ہے تو اب اور کیا آپ کو چاہیے؟ پھر آپ کہیں گے فقہ، آپ شیعہ ہو اور سنی ہو. حالانکہ نہ کوئی جدید کے قافلے میں تھا، نہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں تھے. یہ جھگڑا بات کا ہے. آپ ایسے لے گا بات یہ ہے کہ جھگڑا قافلے کا، اس نے کتاب اور پڑھ لی ہے، تم نے کتاب اور پڑھ لی ہے. تو کتاب پڑھتا رہا تھا. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو فرمایا، اس نے کہا یزید رحمۃ اللہ علیہ مبارک. اس نے ڈاکٹر راستہ باغ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مرحوم کرے رحمۃ اللہ علیہ. اپنا کیا کہا؟ 9 تاریخ کو مطلب ولیمہ کریں گے، 9 محرم کو. چھوڑ دو، کچھ لوگ نہیں مطلب ایسی بات نہیں سکتے، تیری بڑی بیوی نہیں سمجھتے تھے، چھوڑ دو، جھگڑا کرا دیے. اب لوگوں میں جھگڑا مطلب اس بات کا، شیعہ سنی کا جھگڑا کہ آسانی سے نمٹ سکتا تھا اگر آپ مولوی کو تھوڑا سا علم کو آپ روکتے تھے. مولوی نکلا اور مطلب پرانا جھگڑا یزید کے ساتھ واقعات کا. یزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، غلام یزید نام رکھے گا. اور پھر آج کل جو ہے نا ایک شروع کر دیا محرم کے اندر جو ہے وہ شہادت خلفائے راشدین شروع کر دیا، واقعہ چلا دیا. مسلمانوں کو تعدد کرے گا، تو مقدس دنوں میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا. اللہ کو ماننا مشکل نہیں تھا، جھگڑا نہیں ہے. اللہ کے نیت پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارے متفق ہے. کتاب پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، متفق ہے. جھگڑا آگے کا ہے، پار نکالتا ہے. اب آپ کے بچہ ختم ہو گیا ہے، آپ کا واقعہ ہے. حضور پاک کی محبت کے بارے میں اللہ یہ کہا جس کو محبت نہ ہو اس کے اعمال ضائع. آپ بتاتا معلوم عبادت کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو حضور پاک کی آواز دینا، یہ نہ کہنا میں نماز پڑھ کے آؤں گا. پھر آپ اللہ کے حکم سے حضور پاک پر بات چلے جاؤ، پھر پڑھ لی جائے گی، نماز دیکھی جائے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک واقعہ ہے ان کی محبت کا. محبت تو علماء صاحبان نے ذات بتایا، کہنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے. آگے پھر ہمارے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ من جملہ صفات، انہوں نے خانقاہوں کو اپنا پیٹنٹ بنا لیا، خانقاہوں کو اپنا قلعہ بنا لیا، خانقاہوں کو خلافت بنا لی. کہ بابا درویش تھا، بابا مطلب کمال کے درویش تھے، اور پوتا وہاں بیٹھا ہوا زیادہ نشیندگی کر رہا ہے، اور باپ کا علم نہیں ہے اس کے پاس، باپ کی جاگیر ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ مرید جا کے اس کا ہاتھ جو ہے نا چوم چوم کو گھسا دیتے ہیں، اور وہ پھر کیا کیا نہیں ہے جو بزرگ کہتے تھے اور دادا فرماتے تھے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یہ والی جگہ، یہ ساری خانقاہ،
یہ مسجد نماز کی جو پرانا قوالی چلا رہا ہے جی، وہ اپنے رسول کے پرانا قوالی چلا رہا ہے، وہ تیرے پاس بات پرانی نہیں ہے، قصہ کیا ہوا؟ اب وہ قصہ نہیں ہے، اب وہ ساری بات نہیں آ رہی ہے. تو جاگہ نشین جو ہے کتے پالنا شروع کر دے، شوق رکھنا شروع کر دے. ہمیں تو نہیں پتہ کہیں ہوتا ہوگا اے بڑے ان کے اور واقعات جو السلام علیکم دیا جی، اسلام کام کیا ہو گیا، اے بچہ آپ نہیں آ رہا ہے، وہ جو پل ہے نا اس کی پر استعمال ٹرک ہو گیا. بات ٹرک ہو گیا کیا مطلب؟ پانے سے آ رہا تھا. تو پھر صاحب تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کو بچہ ہی ہے تو تھوڑی جلدی کر کے ٹرک کو پکڑا جا رہا ہے، کوئی سامان تھا مہربانی کرو. آپ ایک آدمی کو مرید کیا پیر صاحب نے بڑے کو، اور اس کا آپ ماننے والے کو اور آ گیا، اس کی جو ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. آہستہ آہستہ یہ سفارش کے واقعات شروع ہو گئے، چل بمبادی شروع ہو، خانقاہ یاد کروا دی. اور دوسرے پیر صاحب نے کیا کام کیا، بادشاہوں کی قریب ہونے شروع ہو گئے. السلام علیکم بادشاہ صاحب، مجھے خواب آئی ہے. کیا خواب آئی ہے؟ تو بادشاہ بنا رہے گا. بننا تو ہوا ہے بادشاہ. اب پیر صاحب بادشاہ نکل جائیں گے. اس کو گئے لوگ کون اس کو ہمیں بلائے. پیر صاحب جو ہے ایکسوائی جڑ چڑی، اور انجمن تنظیم مشائخ نظام کانفرنس کی، مشائخ کانفرنس کا نام ہوتا ہے. پھر علماء کانفرنس ہوتی ہے، جس ملک میں دو کانفرنس ہوں علماء اور مشائخ، اس میں اطلاق کرتے رہے گا. علماء ادھر ہو گئے تو مشائخ ادھر ہو گئے. تو تقسیم تو آپ نے خود کر دی ہے. جس ملک کے فرقے جو ہے اطلاق کی پہچان ہو جائے اس میں تو آپ کو تکلیف تو ہوگی. فرقہ تھا ہی نہیں. اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آیا ہوں تمہیں الہ واحد ابھی آپ نے پڑھا ہے، ہاں کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ واحد اللہ کی طرف اشارہ کروں. لیکن تمہارے جیسے میں بھی ایک آدمی ہوں، آنا بشر ہوں، میں بھی پڑھا آپ صاحب نے آنا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ تک وہی نازل ہوتی ہے. میں آیا ہوں کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف اشارہ کراؤں، اور میں کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا ہوں کہ میری ہی مدد نہیں شروع کر دینا. تو آپ لوگوں نے اسی بات کے عشق کے مدد شروع کر دی. دادا صاحب یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ درجات میں اضافہ فرمائے. میں نے پہلے بتایا کسی خانقاہ پر نہیں آتے. دادا صاحب آتے کسی خانقاہ پر نہیں آتے. اب خود خانقاہ ہیں. اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم دادا صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہم خانقاہ کا واقعہ ہے، انسان کو ہم نے ملنا چھوڑ دی. اس لیے یہ ساری شرارت ہماری اپنی ہے. پیس صاحب کے پاس جائے گے، کوئی دنیاوی کام ہوگا، بڑی تکلیف شادی ہو رہی ہے، پیس صاحب کے پاس اس کے پاس چلے جاؤ. اللہ کا رستہ بھول جائے، اس گاؤں اللہ کے کوئی خبر ہے، آپ کو ڈاکخانے نہیں کو پتا ہے، کہتا ہاں پتا ہے، تو آ جگہ پہ چلے جاؤ، بندہ ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. اقبال رو رو کے مر گیا. کیا آپ سیدھے توحید اللہ کو مان گئے نا؟ جب مان گئے زندگی عارضی ہے، یہ بھی مان جاؤ، اس میں رونا بھی ہوگا ہنسنا بھی ہوگا، مان جاؤ. آپ کی تکلیف کیا ہے؟ اب رونے کا وقت تھوڑا تھوڑا ہنسنے کا وقت آ جائے گا ہنس لینا، پھر جانے کا وقت آ جائے گا بسم اللہ چلے جاؤ. جھگڑا کوئی ہے؟ جھگڑا ہے خیر نہیں کی تمنا ہے درمیان میں، اور عزت و احترام کے واقعات ہیں. اور پھر یہاں پر جھوٹے مریدوں نے جھوٹے پیروں کو عزت افزائیاں کرے، وہ بھی نہ رہے یہ بھی نہ رہے. ان کو گلا ہے زمین کا، مکان کا، سامان کا. مریدوں کو پیر بھی یہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے زمین لو ایک مربع حوالے اللہ کے، عدل کیا سارا واقعہ چلتے چلتا. تو علماء بدت گئے، دین میں زوال آ گیا. بن گیا، دین میں زوال آ گیا. مشائخ کرام ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے. مشائخ کرام باطنی نظام کے لوگ ہیں. سب باطنی نظام ایک حضور پاک کو سمجھا ہے نا. ان کو آپس میں تو پتا ہوگا نا کون اس وقت باطن کا بادشاہ ہوگا. اس کے ہاتھ میں سارے بیعت کر لو، نہ کسی کو پتا نہ کسی کو سمجھ. ورنہ مندر دو جو ہے سلسلے آپ کے اکٹھے کیوں نہ ہو جائے. اگر دونوں آس نہ ہو تو اکٹھے ہو نا، تو نہ محرم نہیں اکٹھے ہو. اور بات سنے یہ ایک واقعہ ہے، کچھ دیر کے بعد کھلے گا، کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ حصہ یہ ہوا پڑا ہے. ایک آدمی دوسرے سے کہا اور کیا حال ہے، اور میں نے آپ کو غوث کی اجازت نہیں دیکھا، 2 دن ہو گئے. تو مارا، میں نے تجھے بھی نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا کیا ہے، تو اس نے بھی جھوٹ بولا، میں نے بھی جھوٹ. وزیر کرنا چاہتے ہو نا،
میرے نام ہی کوئی چٹھی آئی، تم نے خاطر پایا ہے، چٹھی کدھر سے آئے گی تیری؟ میرا مطلب ہے کہ تو خود ہی شروع کر دو کچھ اپنا کام، یہاں سے آ کے مل گئی. اس لیے کسی پیر کا کوئی قصور نہیں ہے، پروفیشنل مرید کا قصور ہے، پیشہ ور مرید. کون ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ پیشہ ور مرید. یہ ہے پروفیشنل مرید، یعنی کہ مرید در مرید. آج کل یہاں پہ لاہور میں کون کون سے سلسلے ہیں؟ 11 پیر خانے لاہور میں، پیر خانے 11 ہیں، 12.5 ہوں گے. کہتے ہیں مہربانی کا پتہ فرما دو، ان کا عطا فرما دو. پھر کہتے ہیں ان کے پاس جائیں گے غور کریں گے، دیکھیں گے کہ ان میں کچھ سچ ہے کہ نہیں ہے. اس سچ کے بچے پہلے اپنا سچ نکال. تیرے اپنے اندر سے سچ نکل آیا تو خود بخود سچ میرے پاس آ جائے گا. تو سچ جو ہے وہ تیرا نام ہونا چاہیے. سچ جو ہے نا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. سچ کسی نام ہو تمہارا نام، اپنا نام سچ رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ کس سے تم نے کیا حقیقت